حتیٰ کہ جتنی ہارڈشپس ہیں، جتنی مسائل ہیں، ٹربلز ہیں، یہ زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. جائیں دنیا کے ہر ریلیجن کو پڑھ لیں، آپ کو ان ہارڈشپس اور ان پرابلمس کو، ان ٹربلز کو ڈیل کرنے کا کوئی سلوشن مل جائے کہیں پہ تو مجھے پکڑ لیجیے گا. یہ سن کر جو کمپینینز جو صحابہ تھے وہ خوش ہوتے تھے ہم پر کوئی تکلیف آ رہی ہے کہ اس تکلیف سے ہماری چیزیں مٹائی جا رہی ہیں. انگزائٹی میں بندہ ایکسپریس کر لیتا ہے اپنے آپ کو، ڈپریشن میں ایکسپریس نہیں کرتا، چپ ہو جاتا ہے. نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ یور ہیلتھ بیکاز یور باڈی از دی اونلی پلیس یو ول لیو. اس جسم کے علاوہ تو کوئی نہیں رہنا نا، ادھر ہی رہنا، اپنے اور تو کہیں نہیں جانا. مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ نے کبھی زندگی میں یہ سوچا کہ دین اسلام میری زندگی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، کیسے امپیکٹ کرتا ہے؟ حاجی صاحب، سیٹھ صاحب جب مسجد میں آئیں گے مسجد کمیٹی کے صدر بننے، تب ان کے سر پہ ٹوپی بھی ہے اور وہ ایک ایک چیز کے اوپر کیسی گہری نظر رکھ رہے ہیں. وہی سیٹھ صاحب جب اعظم کلاتھ مارکیٹ کے اندر اپنی دکان پہ جاتے ہیں، تب کہاں گئی ساری مسلمانی؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فنڈامنٹل ہوتی ہیں. And we all are, being a human and being a Muslim, must fulfill these responsibilities which are on us. اور یہاں پرابلم آ جاتی ہے ریمائنڈ کروانے کی، کہ ہمیں کوئی ریمائنڈ کروائے وہ چیزیں، بیکاز our routine is already so super saturated that we forget. And by default, we humans, we forget. And we need someone as a reminder. And for this reminder, we have invented many gadgets like time machine, that is alarm clock, notes, and many other applications are also being manufactured for this. But this reminder mechanism is very important. جیسے بھی آپ نے دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن دیکھی تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے دل میں پیدا ہوا ہوگا کہ دین اسلام ہم سے کیا مانگتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں they are out there who are performing these duties which are very important. اور یہ ریمائنڈر ہماری زندگی میں رہتے ہیں. سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، اس کا ایک ریمائنڈر ہے جس کو اذان کہا جاتا ہے. پورے سال میں جو مختلف مذہبی ایونٹس اور اسلامک ایونٹس آتے ہیں اس کا ریمائنڈر ہمیں ملتا ہے. آج چاند نظر آیا ہے رجب کا، تو ایک ریمائنڈر ہمیں مل گیا کہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے. اینڈ ناؤ وی شوڈ اسٹارٹ پریپریشن فار اے ویری بگ اینڈ میگا منتھ دیٹ از رمضان. اٹ از سیڈ دیٹ رجب از دا منتھ ان وچ وی سو دا سیڈ، ہم بیج بوتے ہیں. اینڈ شعبان از دا منتھ وین وی واٹر اٹ ود آر ٹیئرس، ہم اس کو اشکوں کے ساتھ اس کی آبیاری کرتے ہیں. اینڈ رمضان از دا منتھ وین وی ول کٹ دیٹ ہارویسٹ، جب ہم فصل کو کاٹیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعائیں بھی مانگا کرتے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان عافیت کے ساتھ عطا فرما اور رمضان سے ہمیں ملا دے. تو جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے گا وہ ایک ریمائنڈر ہوگا کہ اس میں ایک فرض ہے، عبادت ہے، اور وہ عبادت ہماری حج کی ہے اور قربانی کی ہے. سو وی نیڈ ریمائنڈرس. مجھے یاد کرا دینا، کتنا اہم جملہ یہ، مجھے یاد کرا دینا. میں نے دوائیاں کھانی ہیں، مجھے یاد کرا دینا. میں نے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے یاد کرا دینا. تو یہ یاد کرانا وہ چیز جو آپ کی عادت میں شامل ہو چکی ہے اس کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا وہ چیز جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں. جیسے سگریٹ پینا ہے، اس کی بائک خود بخود کھوکے پہ رکتی ہے، خود وہ سگریٹ لیتا ہے، سگریٹ اس کے منہ میں جاتا ہے، پان والا بھی پان خرید رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن باقی بہت سی چیزیں ہیں جس کے لیے یاد کروانا پڑتا ہے. وی نیڈ ریمائنڈرز، کانسٹنٹ ریمائنڈر. And what I want to ask you and what I want to tell you today in this brief lecture is that you know you are a Muslim. And how many times you recall this identity in a day? How many times? If you are a Muslim, then some people are non-Muslim. So what is the difference between a Muslim and a non-Muslim? If you are doing your IT, so is there any difference between a Muslim doing IT and a non-Muslim doing IT? Or all the things are same? No, all the things are not the same. We are living in a world which is polarized. Around 2 billion people are Muslims, around 6 billion and 50 crore people are not Muslims. They are living their life, they are eating in their own way, they are drinking and they are doing each and everything. Their cultures, their norms, their etiquettes are all different.
So we need reminders from someone, from some friends, from some people, from some Facebook pages, from some posts that we are Muslims and we are supposed to perform some duties. We are all knitted. We are all knitted, just like something is happening in Palestine. And it has been said that you Muslims, you all are like one body, one human body. All the people, the 2 billion people living in this world are like one human body. And one human body is comprised of 2 eyes, 1 nose, 2 ears, 1 tongue, 1 status, whole hind limbs and whole 4 limbs, each and everything. Now, the whole human body, if any single part is affected, if any single part is sick, then the whole body will take that pain. وہاں پر جو ہو رہا ہے اس کی پین مجھے اور آپ کو بھی ہوگی. ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے یہ ایک الگ بحث ہے. میں فی الحال صرف بات کر رہا ہوں کہ اس کی پین ہمیں بھی ہوگی. وہاں پہ فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں جو UN کی ہر قرارداد کے نزدیک جنگ میں استعمال نہیں ہوتے. وہاں پر جو بھی جنگیں ہوئی دنیا کے اندر اس کی 3 to 4% جو کلنگ ہوتی ہے جنگ کے اندر وہ بچوں کی اور خواتین کی ہوتی ہے, اور اس جگہ کے اوپر more than 60% جو بھی افراد شہید ہوئے وہ مرد, عورتیں اور بچے ہیں. ایک ہاسپٹل تھا وہاں پہ. You can just take the intensity of what I am quoting to you. Just try to listen it carefully and with concentration. You will understand the gravity of situation, what is happening there. ایک ہاسپٹل ہے, اور یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی بھی جنگ ہسپتال اور اسکول کے اوپر بمباری کی اجازت نہیں دیتی. If you are sure that enemy is taking a refuge in that school or hospital, even then you are not allowed to shoot that particular building, school and hospital. اور وہ ہاسپٹل تھا, اس ہاسپٹل میں بیمار لوگ سو رہے تھے. لوگ سو رہے ہیں اور وہ بیمار ہیں اور وہ مریض ہیں کیونکہ ہسپتال میں سو رہے ہیں. اوپر سے بلڈوزر آ کے ان کے اوپر پھیر دیا جاتا ہے. اب جو لوگ سو رہے تھے وہ بیمار تھے, وہ اسی طرح زمین میں دفن ہو جاتے ہیں. اگر میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایسا لاہور میں کیا ہے اور کتے بلیوں کے ساتھ کیا ہے, بھیڑ بکریوں کے ساتھ کیا ہے, آپ مجھے کتنا ظالم انسان کہیں گے. سو بائی وٹ ڈیفینیشن دے آر ڈوئنگ دیٹ. میں صرف جو اپنا کرکس بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بینگ اے مسلم وی ہیو آبلیگیشنس, ہماری ذمہ داریاں ہیں, اور اس ذمہ داری کا احساس کرنا بہت اہم ترین چیز ہے. یہ یاد رکھیے گا. اسلام بہت خوبصورت دین ہے, اس پر عمل کرنے کا مسئلہ ہے, ورنہ اس میں تمام مسائل کا حل ہے. یاد رکھیے گا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین ایکسپلینڈ پراپرلی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین ایکسپلینڈ پراپرلی. حتیٰ کہ جتنی ہارڈ شپس ہیں, جتنی مسائل ہیں, ٹربلز ہیں, یہ زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. جائیں دنیا کے ہر ریلیجن کو پڑھ لیں, آپ کو ان ہارڈ شپس اور ان پرابلمس کو, ان ٹربلز کو ڈیل کرنے کا کوئی سلوشن مل جائے کہیں پہ تو مجھے پکڑ لیجیے گا. ہمیں ان ٹربلز کو, ان ہارڈ شپس کو, ان مصائب و آلام, ان آزمائشوں کو, دکھ کو, تکالیف کو کس طریقے سے ایمبریس کرنا ہے یہ دین سکھاتا ہے ہمیں, اور کتنے پیارے انداز سے سکھاتا ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ یعنی آپ سوچیں that if you are suffering from any pain, any physical hardship, you are having a pain in your head, you are having a pain in your thorax, you are having a pain in your chest, or you are suffering from anxiety, you are suffering from tension, from depression, even a prick of a needle. اگر آپ کو ایک سوئی بھی چبھتی ہے, جو تکلیف آپ کو ہوگی, کیا کہا گیا؟ You will be compensated. اللہ رب العزت فرماتا ہے you will be compensated by expiating any former sin or any former shortcoming. کہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس سے تمہارا کوئی ماضی کا گناہ یا تمہاری ماضی کی غلطی کو مٹا دیا جائے گا. کتنی بڑی مرسی ہے, مجھے بتائیے. اور یہ سن کر جو کمپینینز تھے, صحابہ تھے, وہ خوش ہوتے تھے ہم پر کوئی تکلیف آ رہی ہے کہ اس تکلیف سے ہماری چیزیں مٹائی جا رہی ہیں. اور وہ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہو جاتی ہے کہ تم جب فوت ہو گئے, جب دنیا سے جاؤ گے تو اس تکلیف کی وجہ سے تمہیں بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا. تم بالکل ایک بچے کی طرح ہو جاؤ گے وداؤٹ اینی سن. مجھے بتائیے تکالیف اور مصیبت کے بارے میں اگر کوئی یہ پرسیو کر لے, اس کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. اسلام از اے مرسی. اسلام از اے مرسی. You have been given a pain, then you will be compensated. آپ کو کمپنسیشن ملے گی اس کی.
یہ میرے بھائیوں بات یاد رکھنا کہ کسی چیز کا بھی فیئر جو ہے نا یہ توکل کے خلاف ہے. Now I will going to explain you 3-step strategy which will lower your burden, which will free you from any further future anxiety and fear. یہ لے کے جانا آج آپ نے, سمجھ لیں یہ آج کے دن کا گیسٹ ہے. 3-step strategy. Number 1, first of all, think about that problem. Sort it out. Write it down. Single problem, not the bunch of that, not the clutter. کہ یار اتنی زیادہ میرے تو مسائل ہیں, میں کیا کروں گا, کدھر جاؤں گا. ایک بھائی ادھر آ جائے, ایک ادھر آ جائے, ادھر بیٹھ جائے. Never look on the clutter. Just in that bag of problems, pick out one and think about that problem. What problem is that about your marriage, about your wife, about your brother, about your neighbor, about the money, about the job, about your education, about your degree, about the politics, whatever it is, pick out one problem and think about that problem. ایک problem کا سوچے پہلے, ایک problem کا سوچ لیا. Now list down at least 5 problems which you are facing. First step is to identify. یاد رکھیے گا میری زندگی میں جملہ میرا, اگر آپ کو اپنے مسئلے کا پتہ ہے نا اور آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, آدھا مسئلہ حل ہو گیا. If you know your problem and you can write it down in clear words which I can comprehend, کہ میں پڑھوں تو مجھے بھی اس پرابلم کا پتہ چل جائے, آدھا مسئلہ حل ہو گیا وہ. Now when you will write it down, just think about Allah's mercy. Just think about the benevolence of Allah. اللہ کی رحمت کا آپ سوچیں اور اوپنلی یہ بات کہیں کہ اے مالک میں اپنا یہ مسئلہ I am going to refer this problem to you. اے اللہ میں اپنا یہ مسئلہ یہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. باقاعدہ کہیں یہ. And this is a monologue. Nobody is involved. Not your spouse, not your best friend. Not any person in this world is involved. Only you and your Allah. First of all, the identification. Second one is the delegation. Now you are going to present it in front of the court of juggernaut court of Almighty Allah. اے اللہ یہ میں نے اپنا مسئلہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ یاد رکھیے گا, جب آپ نے اپنا مسئلہ وہ پیش کر دیا اپنے رب کو, اب آپ کو ریلیکس اور فری ہو جانا چاہیے. بالکل اسی طرح جب آپ اپنے کسی پرابلم کوئی گلچ آتی ہے اور اس گلچ کو آپ سالو نہیں کر سکتے, اپنے امیڈیٹ سینئر کو آپ بلاتے ہیں اور فوراً بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ تجربہ کار ہے, یہ زیادہ بہتر انداز سے اس کو حل کر سکتا ہے, یا اپنے باس کو دے دیتے ہیں, بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے, جب آپ رحمان و رحیم کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ تہ دل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں, فکر کی ضرورت ہے. There is a hope always. He was in the belly of big fish, but there was hope. وہ ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں تھے لیکن وہاں پر بھی امید تھی. سوچئے اتنی بڑی مچھلی جس میں ایک پورا انسان موجود ہے اور وہاں پر بھی ہوپ نہیں گئی. ایک تاریکی دریا کی تھی, ایک تاریکی رات کی تھی, ایک تاریکی مچھلی کے پیٹ کی تھی, اور وہاں پر قرآن میں آتا وہ انہوں نے اندھیروں میں عرض کی, اندھیروں میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے مالک معبود تو ہے, اے مالک پاک تو ہے, اور مجھ سے ہی کچھ بھیجا ہوا. He was in the belly of a whale, but he never lost the hope. ہوپ وہاں بھی نہیں گئی. مجھے بتائیے سامنے کیا تھا؟ سامنے بہت بڑا دریا تھا اور پیچھے اس وقت کے فرعون کا لشکر تھا. لشکر عام لشکر نہیں تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے قوم بنی اسرائیل کو, 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے, بیوی عورتیں اور بچے ڈال کر, وہ جب نکلے تو پیچھے فرعون نے سب کو تیاری کا حکم دیا. سارے جرنیل, سارے فوجی, پوری سلطنت کا کوئی صاحب حیثیت بندہ اس نے گھر میں نہیں رہنے دیا تھا. سارے آؤ. اور 1 لاکھ تو کالے رنگ کے گھوڑے تھے. مجھے بتائے باقی رنگ کے گھوڑے کتنے ہوں گے؟ 7. اور وہاں پر پہنچے. اب آگے جاتے تو سمندر دریا میں ڈوب کے مر جاتے ہیں, پیچھے ہوتے ہیں تو پیچھے وہ کاٹ ڈالے گا, قتل کر دے گا. اس وقت قوم نے پھر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, and at that time
when in front of them was roaring sea, the river Nile, and behind them the pharaoh of that region, उस दौर का pharaoh था। वहाँ भी होप नहीं गई। फरमाया मैं उसी रास्ते पे तुम्हें लेके जा रहा हूँ जिस रास्ते पे मेरे रब ने मुझे फरमाया था। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, और मैं अपना मुआमला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। क्या हुआ? दरिया फट गया, 12 रास्ते बन गए उसमें, क्योंकि 12 कबीले थे, 12 रास्ते बन गए, हर कबीले के लिए एक रास्ता बन गया। और हवाएं चली ऐसी कि वो रास्ते जो बने उस पर भी जो पानी था, हवाओं ने उन पानी को भी उड़ा दिया ताकि रास्ते क्लियर हो जाए। और उसके बाद वो जो रास्ते बने उसके दरमियान में रब ताला ने छोटे छोटे ताक और खिड़कियां बना दी ताकि जो कबीला गुजरा दूसरे को देख सके कि वो डूब तो नहीं गया। ये क्या होता है जब आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। चले गए उसमें से। और पीछे से जब फिरौन आया, फिरौन बड़ा काइयाँ था, उसे पता था ये जो है अगर मैं जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब कुदरत का कलम चल चुका था। हज़रत जिब्रील अमीन अपनी एक सवारी पर आए और उन्होंने वो सवारी आगे लगाई, तो फिरौन का घोड़ा उस सवारी को देख के ज़बरदस्ती दरिया में उतर गया था। जब फिरौन ने देखा कि मेरा बस नहीं चल रहा, उसने सबको आवाज़ दी सारे आ जाओ। पीछे सबसे हज़रत मिकाईल अपनी सवारी में उनको चरवाहे की तरह हाँक रहे थे कि पूरा लश्कर अंदर जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कुदरत का कलम चल चुका था। और जब अज़ाब आता है पूरी कौम जाती है, उनके नस्लें भी उड़ा दी जाती हैं, कोई नहीं रहता। वो पूरी कौम अंदर आई तो वो दोबारा से मिल गया दरिया, तबाह हो गया। फिरौन ने ऐसे उंगली ऊपर उठाई डूबते डूबते कि मैं तेरी यकताई पर शहादत देता हूँ, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में कीचड़ डाल दिया, उसका मुंह बंद कर दिया था। अब कोई फ़ायदा नहीं है। होप वहाँ भी नहीं गई। आई वॉज टॉकिंग अबाउट होप, तवक्कुल। पूरी दुनिया में सैलाब था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में थे, होप वहाँ भी नहीं गई। इतनी बड़ी आग जलाई थी उन्होंने कि उस आग के ऊपर से कोई परिंदा भी नहीं गुजर सकता था, और उस कबीले का हर बंदा लकड़ियां लेकर आया था आग जलाने के लिए। यानी आग सामने है और कबीले के सारे लोगों भी कोई मोइनो मददगार नहीं है, और मंजनीक पर एक ऐसा आला होता है उस पर रख के पीछे करके उन्होंने डालना था। और उस हालत में भी when that big conflagration means a very big fire was in front of him, होप नहीं गई। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तो कितना ही अच्छा कारसाज है। आग ठंडी हो गई। तो अगर आपके सामने मुसीबतों की आग है, आपके सामने आलाम का समुंदर है, आपके पीछे आजमाइशों का लश्कर है, आपने होप नहीं छोड़नी, क्योंकि आप मुसलमान हैं। और आपने क्या करना है? पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर दूसरे नंबर पे आपने उसको पेश कर देना है। ऐ मालिक, मैंने अपना ये मसला तेरी बारगाह में पेश कर दिया। और थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। You will see what is controllable and what is not controllable. When you will say that Allah, I am going to present this my problem in front of your juggernaut court. Now I will decide that what powers Allah has given to me to solve this problem. I have been given the wisdom, I have been given the physical setup to solve this problem, and I will do my level best to solve this problem. I will do each and everything. लेकिन मुझे दुख नहीं होगा आउटकम पर, क्योंकि मैं तो अल्लाह के सुपुर्द कर चुका हूं। आउटकम पर मुझे दुख नहीं होना चाहिए। मैं जो करूंगा अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक करूंगा। ये चीजें वो होती हैं जो इंसान को, यकीन करें, ओरिजिनली बाहर निकालती है। मुझे कुछ 5-6 साल हो गए एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हुए, इस फील्ड के माहिरीन से बातें करते हुए। कोरोना के दौर में 63% प्लस अमेरिकन्स दे वर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मेंटल इलनेस। ये ना एक ही स्पाइरल होता है सारा, वो शुरू हो जाए ना बस फिर वो बंदे को खींचता रहता है। उसको स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां शदीद हो सकती हैं। डिप्रेशन बाकायदा एक इलनेस है, एंग्जाइटी वैसी इलनेस नहीं है। एंग्जाइटी में बंदा एक्सप्रेस कर लेता है अपने आप को, डिप्रेशन में एक्सप्रेस नहीं करता, चुप हो जाता है। अब ये बंदा डिप्रेशन का मरीज है या नहीं है, इसका ताल्लुक हम गूगल से 4 सिम्टम्स पढ़ के नहीं लगा सकते, याद रखिएगा। उसकी पर्सनालिटी को असेस किया जाएगा उसकी हिस्ट्री के मुताबिक। एक बंदा पर्सनालिटी वाइज इंट्रोवर्ट है, उसको लोग नहीं पसंद,
وہ رہتے ہی تنہائی میں, وہ نہیں تنہائی میں رہتا ہے. آپ پڑھ کے آئیں گوگل پہ جی بندہ تنہا رہنا شروع ہو گیا تو وہ ڈپریشن, آپ اس پر ٹھپا لگا دیں. ایک بندہ ویسے ہی چڑچڑا سا ہے کسی وجہ سے, آپ کہتے ہیں چڑچڑا ہو گیا ڈپریشن. نہیں, یہ سب سے پہلے اس کے ماں باپ, بہن بھائی, قریبی کولیگز ایک عرصے تک اس کی ذات کے اندر تبدیلی نوٹ کریں گے, پھر جا کے کنسرنڈ پروفیشنل کو بتائیں گے, سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو. سائیکالوجسٹ وہ ڈاکٹر ہے جو دوائیوں سے نہیں بول کے علاج کرتا ہے, سائیکیٹرسٹ وہ ڈاکٹر ہے جو MBBS ہے دوائیوں سے علاج کرتا ہے. یہ تینوں پارٹنرز بیٹھیں گے اور ایک انسان کو اب وہ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ پیشنٹ ہے, کیونکہ جب وہ ڈکلیئر ہو جائے گا بڑا مسئلہ بن جائے گا. ایک بندہ میرے پاس آیا, بتائی جا رہا جی رات کو پیشاب آتا ہے, یہ بھی نشانی پوری ہو گئی, یہ بھی نشانی پوری ہو گئی, آپ مجھے میں شوگر کا پیشنٹ ہو گیا, پیشنٹ ہو گیا. میں نے کہا ہم تو نہیں کہہ سکتے آپ کو, آئیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا آپ جا کے HbA1c کرائیں, 3 دن تک فاسٹنگ میں اور رینڈم میں شوگر چیک کریں, تب جا کے دیکھیں گے. کہتا جی میں ہو گیا ہوں, نشانیاں پوری ہیں. ڈاکٹر نے پھر غصے میں کہا, کہتا آپ کو پتا ہے اگر میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں, ایٹ اے ٹائم آپ کا اسٹیٹس تبدیل ہو جائے گا, آپ پہ پابندیاں کتنی لگ جائیں گی, آپ کو اندازہ ہے اس بات کا, فوراً آپ پہ پابندیاں لگ جائیں گی, آپ کو یہی دوائیاں شروع کرنی پڑیں گی. کیسے میں کہہ دوں ایک دم سے, جو کہہ رہا ہوں وہ مانے. سمپٹمز کو اگنور کرنا بھی غلط ہے, اور سمپٹمز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس کی طرف نہ چلنا بھی غلط ہے. سم ٹائمز وی ریزسٹ سمپٹمز, ہمارے سمپٹمز آ رہے ہوتے ہیں ہم ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. آپ کو سمپٹمز آ رہے ہیں, آپ ریزسٹ نہ کریں, جائیں کنسلٹ کریں. چھوٹے سا سوراخ بند کر دیں, نہیں تو اتنا بڑا پھر آ جائے گا, پھر سمجھ نہیں آپ کو آئے گی. 37 ٹریلین خلیاں آپ کے پورے جسم میں, کیا کچھ پیتھولوجی چل رہی ہے نہیں پتہ چلتا. You need to be very careful about your health because your body is the only place you will live. اس جسم کے علاوہ تو کوئی نہیں رہنا نا, ادھر ہی رہنا اپنے, اور تو کہیں نہیں جانا. ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے کراچی میں اور بہت زیادہ ماہر ہے, وہ کینسر کی دنیا کی ٹاپ 5 لیڈیز میں آتی ہیں. انہوں نے کینسر پہ جتنی ریسرچ کی ہے اور جتنی قابل اعتماد ریسرچ ان کی ہے کسی اور کی نہیں ہوگی. ان کا اپنا شوہر بھی کینسر سے فوت ہوا, 2 سال کا بچہ بھی کینسر سے فوت ہوا. شی از ون آف دا بیسٹ. یہ پکڑے, وہ کہتی ہیں کہ فرسٹ سیل, دیکھیں کتنی پیاری ایک آئیڈیالوجی, فرسٹ سیل, کہ پہلا خلیہ جو جسم میں خراب ہونے لگا ہے نا اس کو ڈھونڈو. فائنڈ کینسر بیفور کینسر فائنڈز یو, یہ اس کا لوگو ہے. کتابیں لکھی اس نے, بہت ریسرچ ہے, بہت پیپرز لکھے. کہتے فائنڈ کینسر بیفور اٹ فائنڈز یو. کینسر بڑا عجیب سا مرض ہے, بلینز آف روپیز اس کے اوپر لگ چکے ہیں, لیکن کوئی اتنی خاص دوائی ایجاد نہیں ہوئی. ابھی بھی جو دوائیاں ہیں اس میں سے 72% دوائیاں مریض کو ہی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں مزید. اور 1970 میں جو علاج دریافت ہوا تھا نا آج تک وہی چل رہا ہے, کوئی نیا اتنا علاج نہیں ہوا دریافت. جتنے کینسر کے مریض ڈائگنوز ہوتے ہیں 60% کیمو تھراپی سے, ریڈیو تھراپی سے, سرجری سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. باقی 40% صرف اس لیے ٹھیک نہیں ہو پاتے کہ ان کی ڈائگنوسس لیٹ ہوئی تھی, دیر سے پتہ چلا تھا. فرسٹ سیل, پہلا سیل وہ کہتی ہے پکڑ لو, اگر پکڑ لو گے تو تمہارا کیور اور تمہارا ڈائگنوسس وہ آسان ہو جائے گا. اپنی زندگی کے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کریں. ایک سمجھدار مرد نے کسی کو ایک مشورہ دیا, وہ کہنے لگا کہ جب تم کسی خاتون سے ملتے ہو اور پھر تمہارا ارادہ اس سے شادی کرنے کا ہوتا ہے, یا جو بھی تمہارا اس کے ساتھ ذہن ہوتا ہے شادی کرنے کے حوالے سے, ایک بات یاد رکھنا کہ جن جن چیزوں کو تم اگنور کر رہے ہوتے ہو نا شروع میں, وہی باتیں بعد میں چھوڑنے کا سبب بنتی ہیں. اگنور نہ کرو. نصیحتیں تو اس کی بہت زیادہ تھی, بہرحال یہ ایک اہم نصیحت مجھے لگی. اور بھی بڑی اچھی نصیحتیں تھی کہ اگر ایسی بات کوئی ہو رہی ہو تو ریڈ فلیگز کیا کیا آ سکتے ہیں. بہت اچھی باتیں اس نے کی تھی اس میں. مثال کے طور پہ اگر اس نے کہا جب آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی ماں بہت ہائپر ہے, آگے آگے ہو کے بات کر رہی ہے, باپ کو اور کسی مرد کو سامنے نہیں ہونے دے رہی, تو اب ڈر جاؤ, یہ ریڈ فلیگ ہے. اور اگر وہ لڑکی خود پیسے خرچ کرنے میں شائع ہے, پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتی, بالکل بھی ایک کپ چائے کے اوپر بھی پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتی, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی خرابی ہے, ہو سکتا ہے خرابی ہو جائے. یا وہ اپنے خاندان میں اپنی بہنوں کے گھر کی, اپنے بہنوئیوں کی, دیگر کی مثالیں بہت زیادہ دیتی ہے, فلاں کا گھر اتنا بڑا ہے, فلاں کا لائف سٹائل ایسا ہے, میرا لائف سٹائل ایسا نہیں ہے, یہ بھی ریڈ فلیگ ہے. کیونکہ مرد کی اور عورت کی سائیکیٹری میں بہت فرق ہے.
ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا کہ ویسٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے, آپ نے نوٹ کیا ہے, عورت اور مرد ساتھ سو رہے ہیں, ساتھ آگے چل رہے ہیں, شادی کا کوئی اتنا انسٹیٹیوٹ ڈیولپ نہیں ہے, بہت عرصے تک آپ شادی نہیں بھی کرتے تو چل رہے ہیں, اور ساتھ رہ رہے ہیں, ہر طرح سے جسمانی تعلق بنا ہوا ہے. اس سے میں نے ریسرچ کی اور پڑھا کہ واقعی اس میں کیا پرابلم ہے. اس میں بڑی پرابلم ہے, بہت بڑی پرابلم ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس میں انسیکیورٹی مرد کی نہیں ہے, اس میں انسیکیورٹی عورت کی ہے. کیسے؟ آپ کو مرد کی ایک انتہائی واہیات عادت بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے اور مانیں گے کہ دین اسلام کا یہ اصول کتنا زبردست ہے عورت کے فائدے کے لیے. یاد رکھیے گا, مرد جب بھی کسی عورت کے ساتھ سوتا ہے نا, عورت کے اندر ہر دفعہ کے ایکسپیرینس کے بعد اس مرد کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے. وہ پیچھا نہیں چھڑا سکتی اس مرد سے. وہ جس کو اپنا جسم دیتی ہے نا, اس کو اپنا دل دے دیتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ مرد بھی میرے ساتھ محبت کرے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی سوئے گا اس کے دل میں اس عورت کے لیے کوئی محبت پیدا نہیں ہوگی. اس نے صرف اس کو یوز کیا اور اس کے بعد وہ یہی کوشش کرے گا یہ پیچھا چھوڑ دے میرا. ایک دفعہ نہیں 1000 بار سوئے گا, اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی. عورت تباہ ہوتی جا رہی ہے اور مرد اس کو تباہ کر رہا ہے. وہ اپنے ذہن میں کوئی آئیڈیل کو ڈھونڈ رہا ہے, اور جب وہ اس کو آئیڈیل مل جائے گی وہ اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق پیدا کیے بغیر اسے فوراً شادی کر لے گا. وہ جو بھی اس کے ذہن میں آئیڈیل ہے, اس کے معیار بہت سخت ہے. عورت جذبات پہ ناپ رہی ہے, مرد لاجکس پہ ناپ رہا ہے. مجبور ہو کے وہ سن رہا ہوتا ہے اس کی باتیں فضول سی, صرف اس کے جسم کے لیے. اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس کے اندر. مجھے بتائیں کتنی بڑی سیکیورٹی ہے جو زنا اور کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے دین اسلام کے اندر. اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مرد کی نیچر کیا ہے. یہ سلگتی ہوئی لکڑی ہے, ایک دفعہ آگ لگی اس نے ایک دم بھڑک کے سب تباہ کر دینا ہے. That's why I'm repeating again and again that each and everything in Islam is beautiful. اب مجھے بتائیے, آج پورا چائنا اور پورا انڈیا اس بات پہ لگا ہوا کہ نوجوان شراب نہ پئیں. اس کی وجہ یہ کہ نوجوان شراب پیتے ہیں, کریٹیوٹی ماری جاتی ہے, وہ ٹن ہو جاتے ہیں, ان کو جو ہینگ اوور آ رہا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. پوری نوجوان نسل کو بیماریاں لگ رہی ہیں, نئے نئے کینسر ایجاد ہو رہے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایول کس قدر بڑی چیز ہے, الخبائث تمام برائیوں کی جڑ ہے. آج جس وقت ایک بندہ بستر ایمرجنسی پر آتا ہے, ڈاکٹر فوراً پوچھتا ہے بلڈ پریشر شوگر تو نہیں ہے اس کو, فوراً پوچھتا ہے کیونکہ وہ تو انکانشیس ہوتا ہے, بے ہوش ہوتا ہے. اگر بتائیں گے اس کو بلڈ پریشر شوگر ہے, ڈاکٹر اس کے حساب سے اپنی دوائیاں ایڈجسٹ کرتا ہے. لیکن باہر میں ویسٹ میں 3 باتیں پوچھتے ہیں, بلڈ پریشر شوگر اور ڈرنکنگ تو نہیں کرتا, ابھی تو نہیں ڈرنکنگ کر کے آیا تھا. دنیا کے ہر مرض میں ہیلتھ ہیزرڈ وہ ڈرنکنگ ہے. اور وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ 1400 سال پہلے ایک ہستی نے بغیر کسی مائکروسکوپ, بغیر کسی پیتھولوجی, بغیر کسی ایک ٹوٹل پروسیس آف ریسرچ کے کیسے بتا دیا کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے. اور کس انداز سے بتایا کہ ان کے وہ صحابہ, وہ لوگ جو کہ اس کو ریگولر استعمال کرتے تھے, جب انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے اور پھر کہا جاؤ بلال جا کر دیکھو, صحابہ کا رسپانس کیا ہے. ان کا تو دریا بنے ہوئے, ندیاں بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے جس مٹکے کے اندر وہ حرام چیز پڑی ہوئی تھی. اس قدر آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. ایک ایک چیز کو ناپتے جائیں, روز ایک پیاری سی بات پڑھے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, روز ایک پیاری سی بات پڑھے. مجھے کسی انجینئر نے کہا مجھے بتائیں what engineer can get information or any guidance from Islam. You people belong to IT industry. You people know every cabin and every window of IT industry. You know how to work in e-commerce. You are daily exploring new ways to multiply your income. You are hiring people as a freelancer. You are by yourself doing freelancing. مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ نے کبھی زندگی میں یہ سوچا کہ دین اسلام میری زندگی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے, کیسے امپیکٹ کرتا ہے؟ آپ ایک نہیں ہیں, ایک پروفیشنل ہے نا آپ, جو میں نے آپ کو بتایا, لیکن آپ بیٹے بھی ہوں گے, آپ باپ بھی ہوں گے, آپ ہمسائے بھی ہوں گے, پاکستان کے شہری بھی ہیں آپ. اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں ہم, جیسے آج کل ہو رہا ہے. حاجی صاحب, سیٹھ صاحب جب مسجد میں آئیں گے مسجد کمیٹی کے صدر بننے, تب ان کے سر پہ ٹوپی بھی ہے اور وہ ایک ایک چیز کے اوپر کیسی گہری نظر رکھ رہے ہیں. وہی سیٹھ صاحب جب اعظم کلاتھ مارکیٹ کے اندر اپنی دکان پہ جاتے ہیں, تب کہاں گئی ساری مسلمانی؟ وہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں,
ایک چیز بتاتا ہوں, اس چیز کے اوپر اگر آپ نے ایک ہفتہ عمل کر لیا مجھے ضرور بتائیے گا. اف یو تھنک دیٹ بینگ این ای کامرس ایکسپرٹ ہاؤ اسلام گائیڈز می, مجھے بتائیں اسلام گائیڈ کیسے کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام نے جو انفرادی اور اجتماعی معاشرہ بنایا اس میں میرا اور آپ کا رول کیا ہے, کیا ہے وہ معاشرہ. جب حضور پاک بلایا تھا اور کہا تھا بتاؤ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے مان لو گے, کہا ہم مان لیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. یہ وہ طریقہ تھا حضور کا جو سب سے پہلے بطور سنت سامنے آیا, صدق اور ایمانت داری. حضور نے کہا میں تمہیں بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں. انہوں نے آگے سے الف البقا اور چلے گئے. اسلامی معاشرے کا قیام شروع ہو گیا. اس بات سے شروع ہو گیا تھا, لوگ آنا شروع ہو گئے, ایک الگ سے معاشرہ بن رہا. وہ معاشرہ کیا تھا یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک ہفتے کی اسائنمنٹ آپ کی آج سے شروع کر لیں. I am giving you assignment for 1 week that when you are in your home try to do this assignment. When you are as a client, when you are an employer, when you are everything, try to obey these 3 to 4 rules only. Then tell me what is the change you experience in your own lifestyle. پہلی بات صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر دیکھا ایک خاتون تھی. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا باہر جا رہا تھا, کہا اندر آ جاؤ میں تمہیں کچھ دانہ دوں گی. آقا علیہ السلام نے پوچھا تم نے کیا دینے کی نیت کی تھی اس کو جو کہا میں دانہ دوں گی. کہا میں نے اس کو کھجور دینے کی نیت کی تھی. حضور نے فرمایا اگر تم کھجور نہ دیتی تو یہ تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جاتا. Can you imagine? He's a mother and he's saying this to his son. And Holy Prophet has said blatantly, not to her but to the entire humanity, that not a single piece of lie is permissible in Islam. He said that the angels will write a lie in your accounts book. یہ انفرادی معاشرہ تھا جو اسلام پروپوگیٹ کرنا چاہ رہا تھا. بچ سکتے ہیں, اس حد تک جا سکتے ہیں آپ. فرمایا منافق کی یہ نشانیاں یاد رکھو, جب وعدہ کیا جائے وعدہ پورا نہیں کرتا. When you will make a promise, he breaks the promise. When you give him a trust, جب تم اس کو امانت دو یہ امانت پوری نہیں کرتا. آپ کے خیال میں امانت کوئی سونا چاندی ہے صرف؟ امانت گفتگو بھی ہے, امانت بات بھی ہے. جو رات کے اندھیرے میں اپنی زوجہ سے بات کرتے ہو, چسکے لے لے کے دوسروں کو بتاتے ہو, شرم نہیں آتی؟ میری بیوی, وہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے بھابی کیا ہے یہ, پتہ نہیں ہے راز کی باتیں ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو. لباس سے کیا مراد ہے؟ لباس چھپاتا ہے چیزوں کو نا, چھپایا ہوا لباس, وہ لباس ہے تمہارا اور تم اس کا لباس ہو. پتہ نہیں کیسا زمانہ ہوا ہے, چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, کس نظر سے کیا کر رہا ہے. جو اسلام نے کہہ دیا چپ کر کے مان لو, مس اس کے اندر ٹٹولو نا. فرما دیا گیا وہ راز کی بات ہے, ختم کر دو اس بات کو. وہ تمہاری پراپرٹی, تمہاری چیز ہے, اس کی حفاظت کرو. گندی نظروں سے اس کی حفاظت کرو, گندے الفاظ سے اس کی حفاظت کرو, گندے لوگوں سے اس کی حفاظت کرو. جب اس سے وعدہ کیا جائے وہ وعدہ پورا نہیں کرتا, وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ منافق کی نشانیاں بتائی گئیں. صرف یہ ایک ہفتے کی میں اسائنمنٹ آپ کو دے رہا ہوں, یہ پوری کر کے دکھائے مجھے. اور اب سوچیں یہ کہنے والے کون ہیں. سوچیں یار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں. آئے ہائے ہائے ہائے, کیسی شاندار زندگی ہوگی. ایک بھی امانت کی خیانت نہیں. چلو ایک اور اسائنمنٹ دیتا ہوں آپ کو. حضور نے فرمایا اپنے ایک صحابی سے, یہ مجھے دوسروں کے بارے میں باتیں نہ بتایا کرو آ کے, میں چاہتا ہوں جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میرا دل تم سب کے لیے صاف ہو. ہائے ہائے ہائے, کر سکتے ہو ایسے؟ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ یار یہ تم جو بول رہے ہو نا چپ کر جاؤ, مجھے کسی کے بارے میں بات نہ بتاؤ. تمہاری بات سننے سے میرے دل میں اس کے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گی, میں کیوں سنوں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے. ایک ایک چیز پڑھتے چلے جاؤ, ایک ایک چیز پڑھتے چلے جاؤ, سنو پڑھو, اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی لائف میں کیسے بہتری آتی. اچھا یہ ساری باتیں نا ایک دم سے نہیں مانی جاتی, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ ساری چیزوں پر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے 5 باتیں کی نا, اب سمجھدار لوگ بیٹھے, ہم نے اوور آل نہیں کی, میں نے اپنے فیس بک پیج میں اس کی تشہیر نہیں کی, کسی کو نہیں بتایا, اپنے منہ سے میں نے اس گیدرنگ کا کسی ایک بندے کو نہیں بتایا. ویس کو ویسٹ کر دیا تھا کہ آپ نے مخصوص بندوں کو بلانا. تو آپ سمجھدار لوگ ہیں. پھر مجھے نہیں پتا آپ کے حالات کیا ہیں, آپ خود سے دیکھیں, کوئی ایک بات پکڑ لیں. دیر از نو اسمال اور بگ. اے اسمال تھنگ if repeated frequently will impact your entire life. بس لیکن start it.
کوئی ایک بات جو میں نے آج باتیں کی نا، کوئی ایک چن لیں آج. مجھے نہ بتائیں، نہ ساری زندگی بتائیں، بس آپ چن لیں کہ اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنی دیگر لائف میں کروں گا، اور مجھے امپیکٹ بتائیے گا اس کا کیا ہوتا ہے. بٹ دیٹ شوڈ بی ریگولر. ویسے رزلٹ نہیں آتے فریکوینٹلی، ہر روز، ہر 2 دن بعد، ہر ہفتے میں 1 دفعہ. اگر کوئی اچیومنٹ میں آپ سے پوچھوں نا اپنے زندگی میں کی ہے، یقین کریں مجھے کوئی بڑی باتیں نہ بتائیے گا، مجھے صرف یہ بتائیے گا آپ کا ڈسپلن کیا ہے، کون سی بات آپ فریکوینٹلی زندگی میں کرتے ہیں، وہ مجھ سے شیئر کیجیے گا. وہی آپ کی اچیومنٹ ہے زندگی میں.